نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل سنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا درس اسلامی سال کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام شریف کی فضیلت کے متعلقہ ہے، کیونکہ آج جس مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام شریف ہے، اور آج اس ماہ مقدس کی 2 تاریخ ہے، 2 محرم الحرام 1435 سن ہجری، گویا 1435 سن ہجری کا پہلا مہینہ جس کا ایک دن گزر چکا ہے، دوسرے میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ ماہ مبارک بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر و ایثار کا درس دیتا ہے، اور یہی ماہ مبارک ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ دین کے کام، دین کی وسعت اور دین کی برکت، اور عالمین میں، پوری دنیا میں اگر تم چاہتے ہو کہ دین کا ڈنکا بجتا رہے تو اس کے لیے پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ غور کریں، اسلامک سال کا پہلا جو مہینہ ہے وہ ماہ محرم ہے، اور جو آخری مہینہ ہے وہ ماہ ذوالحجہ شریف ہے۔ پہلے مہینے ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی، شہنشاہ عدالت، امام المشارق والمغارب، امیر المومنین والمسلمین والمتقین، غیظ المنافقین، حضور سیدنا خلیفہ ثانی عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم الحرام شریف کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ گویا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اتنے اسلام کے عظیم رہبر و رہنما اور اسلام کے عظیم حکمران کی شہادت کا دن وہی دن ہے جس دن سے اسلامک سال شروع ہوتا ہے، یکم محرم الحرام شریف، اور ختم ہوتا ہے ذوالحجہ شریف پر۔ تو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ بن نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی بڑی عظیم قربانی پیش کی۔ تو سال کا اول اور آخر ہمیں بتا رہا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، ایثار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی عبادت تو جب بھی کی جائے بڑی فضائل و برکات کی حامل ہوتی ہے، لیکن بالخصوص کچھ دن، کچھ ماہ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی فضیلت کی برکت سے عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، ہم یہاں پر ایک بار سبحان اللہ کہیں، ہمیں ایک بار کہنے کا ثواب ملتا ہے،
اور اگر یہی ایک مرتبہ سبحان اللہ ہم کعبہ مشرفہ مسجد حرام شریف کی حدود میں کہیں تو اللہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا ہے؟ اس مبارک مقام کی برکت سے ثواب بڑھ گیا۔ اسی طرح محرم الحرام شریف میں نفلی عبادات، فرض عبادت تو ہر وقت بندے پہ لازم ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، کرنے اور روزے رکھنے کے بارے میں متعدد فضائل احادیث مبارکہ کی بکس میں موجود ہیں۔ اور اسی ماہ مبارک میں بالخصوص عاشوراء کا دن، 10 محرم الحرام شریف کا دن بڑی ہی فضیلت کا حامل ہے۔ اس میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے، بڑے بڑے کام اسی دن کو ہوئے، جن میں سے کچھ کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس دن کی، اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار عالی وقار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد محرم شریف کا روزہ افضل ترین روزہ ہے، اور فرائض نماز واجبات کے علاوہ، یا سادہ لفظوں میں نوافل نماز میں سے افضل ترین نفل وہ ہیں جو محرم شریف کے مہینے میں رات کو ادا کیے جائیں۔ یہ صحیح مسلم میں سیاہ میں سرکار کی حدیث موجود ہے۔ اب غور کریں، محرم الحرام شریف کے مہینے کی فضیلت کہ فرضی روزے ہیں رمضان شریف کے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد پورے 11 مہینوں میں سب سے زیادہ جن روزوں کا جس مہینے میں ثواب ملتا ہے نفلی روزوں کا، وہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح نفل نماز کی دنیا میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو نماز نفل محرم کی رات میں ادا، یعنی پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے، یہ بد مذہبوں کی طرح صرف 10 دنوں کی بات نہیں ہے، پورے محرم شریف کی بات ہو رہی ہے، خواہ 29 کا چاند ہو جائے یا 30 کا ہو جائے، کیونکہ ہمیں ان ملعونوں سے کوئی تعلق نہیں جو من گھڑت مذہب لے آئے ہیں اس وقت، میری مراد شیعہ حضرات ہیں، ان بد مذہبوں سے اور ان اسلام سے خارج لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ان کی مجالس میں جانا شرعاً جائز ہے، کبیرہ گناہ ہے ان کی مجلسوں میں جانا، بعض صورتوں میں بندے کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے جب ان کا کوئی کھڑا ہونے والا گستاخی کر رہا ہوتا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، خصوصاً سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق علیہ السلام کی شان میں جب وہ بھونکتے ہیں تو سامعین بھی تو برابر کے شریک ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، گستاخی کرنے والا اور سن کے اس کے ہاں میں عامل آنے والا دونوں برابر کے گستاخ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ماتموں میں نوحہ خانیاں یہ سب حرام ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سرکار علیہ السلام نے ان چیزوں کو حرام قرار فرمایا۔ تو پورے محرم میں جب بھی چاہیں روزہ رکھیں، ہاں سب سے زیادہ فضیلت 10 محرم الحرام شریف کے روزے کی ہے۔ پورے محرم شریف میں جب بھی رات کو نفل پڑھیں تو سرکار نے فرمایا نفل نماز میں سب سے افضل نماز وہ ہے جو محرم شریف کی راتوں میں ادا کی جائے۔ المعجم الصغیر للطبرانی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم شریف کے ہر دن کا روزہ
ایک مہینے کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پہلی محرم سے لے کر 29 یا 30 محرم شریف تک سرکار نے فرمایا جس دن بھی میرا کوئی غلام روزہ رکھے پورے محرم کے مہینے میں، جس دن بھی ایک روزہ رکھے تو اللہ اس کو ایک مہینے یعنی 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول جو صحابہ کے مفتی ہیں، جن کے مفتی ہونے کی سند اور مہر سرکار نے لگائی ہے، سرکار فرمایا کرتے عبداللہ بن مسعود جس کو فتویٰ دے وہ لے لیا کرے، یہ اہم ترین مفتی تھا صحابہ کا۔ عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم دونوں جہانوں کے سردار، دونوں جہانوں کے مالک و مختار آقا غیب داں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام شریف کے دن، جس طرح اس سال 1435 سن ہجری کے محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کو آ رہی ہے، بڑی بابرکت تاریخ ہے یہ، اور اس سال تو جمعے کا دن بھی ساتھ آ رہا ہے، دگنی فضیلت ہو گئی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام شریف کو اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی مختلف قسم کے اور زیادہ کھانے تیار کر کے اپنے گھر والوں کو جو 10 محرم الحرام والے دن خوب پیٹ بھر کے کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال اس بندے کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم نبی محتشم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس حدیث میں کس قدر مسلمانوں کے لیے خیر و برکت ہے۔ کھانا اپنے ہی گھر والوں کو کھلانا ہے، اپنے ہی بیوی بچوں والدین بہن بھائیوں کو کھلانا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا 10 محرم کو سپیشل قسم کے کھانے پکا کے گھر والوں کو کھلا دو، اللہ سارا سال تمہاری روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ سرکار دو عالم مالک و مختار آقا غیب داں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام کے دن اس مد سرما اپنی آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں، کبھی بھی خراب نہ ہوں، گویا پورا سال مرض سے حفاظت میں آ جائے، آنکھوں کے مرض سے۔ اسمت سرما یہ مدینہ منورہ سے آتا ہے، جس کے پاس موجود ہو وہ 10 محرم کو اپنی والے دن اپنی آنکھوں میں ڈالے، انشاءاللہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پورا سال اس کی آنکھیں شفا یاب رہیں گی۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں 10 محرم الحرام شریف کے روزے کی بڑی ہی برکات ہیں، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما کے آئے
تو سرکار عالی وقار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اسی دن اللہ نے فرعون سے نجات بخشی تھی، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ مستحق ہیں، اور فرمایا بہتر ہے جو 10 کا روزہ رکھے تو یا 9 کا ساتھ رکھے یا 11 محرم الحرام کا ساتھ رکھے. یعنی سرکار کو یہ پسند تھا کہ بندہ صرف 10 کا روزہ اکیلا نہ رکھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 کا رکھ نہیں سکتے، کوئی اکیلے 10 محرم کا رکھے تب بھی شرن جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے، تاکہ سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا یہودیوں سے اس مسلم کی مخالفت ہو جائے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھا کرو. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ بہتر طریقہ ہے. اکیلا کوئی شخص اگر 10 کا رکھتا ہے تو تب بھی جائز ہے، وہ ثواب کا مستحق ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزہ کو اور دن پر فضیلت دے کر گفتگو فرماتے ہوئے، جستجو فرماتے ہوئے نہ دیکھا مگر عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ. سادہ لفظوں میں سرکار علیہ السلام جتنا جستجو، جتنی اہمیت رمضان کے روزوں کے بیان کرتے فرماتے ہو، جس اہتمام سے رمضان کے روزے رکھتے، تو رمضان کے علاوہ پورے سال میں اگر سب سے زیادہ کسی روزے کی اہمیت کے متعلقہ سرکار نے صحابہ کو درس دیا اور جس روزے کے لیے سرکار نے اہمیت کے اعتبار سے زیادہ جستجو اور کوشش کی تو وہ 10 محرم الحرام شریف کا روزہ ہوتا. اس اعتبار سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ روزہ بڑی خیر و برکت کا متحمل ہے کہ جو اس دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے اللہ اور اس کا رسول اسے راضی ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان موجود ہے. سرکار نے فرمایا میں اپنے رب پر گمان کرتا ہوں کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہ مٹا دے گا. اور ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں شریعت کے اصول کے تحت. ایک روزہ رکھے اور سابقہ 1 سال کے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں جو شخص عاشورہ والے دن صدقہ و خیرات کرتا ہے، یاد رہے کہ جو ہم یہ مختلف مواقع پہ کبھی یاسینیں گھر میں پڑھائیں، کبھی قرآن خوانی کرائی، یاسینیں بھی قرآن خوانی میں ہی آتی ہیں، کبھی درود شریف کی محفل ہے، کبھی آیت کریمہ ہم پڑھاتے ہیں، کبھی کل خوانی 40واں یا میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، یا ویسے کہتے ہیں یار سر صدقہ دے دو گھر میں خیر و برکت ہو جائے. یہ سب نفلی صدقے ہیں اور ان کو بندہ خود بھی کھا سکتا ہے. وجوبی صدقہ ہوتا ہے جس کو بندہ خود نہیں کھا سکتا، مثلا صدقۃ الفطر ہے، عشر ہے،
محل نظر آئے، ایک چاندی اور دوسرا سونے کی اینٹوں کا، ایک محل چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا اور دوسرا محل سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے محل؟ تو جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پر پوری کر دیتے جو 10 محرم کے وسیلے سے تجھ سے مانگ رہا تھا تو یہ تمہیں ملتے، مگر تم نے تو اس کو دھکے دیے، اس وقت آ جانا اب آ جانا، دیا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ دونوں محل فلاں عیسائی شخص کے ہیں جو شخص مسلمان بھی ہو چکا ہے اس برکت سے۔ قاضی بیدار ہوئے، بڑے ہی پریشان تھے، صبح ہوئی تو اس عیسائی کے پاس گئے اور دریافت کیا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ قاضی نے اپنا خواب سنایا اور اس عیسائی کو، سابقہ عیسائی کو پیشکش کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو اور کل والا جو تم نے صدقہ کیا 10 محرم الحرام کو، اس کی نیکیاں مجھے دے دو۔ وہ سابقہ نصرانی اور عیسائی کہنے لگا اے قاضی تو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر پوری زمین کی ساری دولت بھی تو مجھے لے کر دے دے تو میں وہ محل اور وہ نیکی تجھے نہیں دے سکتا۔ کہنے لگا اللہ رب العزت کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے، دنیا کی دولت لے کے میں اس کو کیوں ٹھکراؤں؟ کہنے لگا لیجئے قاضی صاحب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب غور کریں، یہ حکایت روض الریاحین میں موجود ہے۔ اب غور کریں، ایک غیر مسلم اس دن کی برکت سے صدقہ و خیرات کرے، اللہ اس کو اسلام دے، اسلام کی دولت سے نوازے، اور پھر قاضی کو حسرت کی وجہ سے دکھائے کہ یہ 2 محل اس کے لیے ہیں جو سابقہ عیسائی تھا، اب 10 محرم کو صدقہ و خیرات کی برکت سے مسلم ہو چکا ہے، اس نیکی کی برکت سے اس کے لیے ہم نے یہ 2 محل تیار کر رکھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ 10 محرم الحرام والے دن اپنے کم از کم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اچھے کھانے پکا لے، خوب اعلیٰ قسم کے کھانے پکا کے اپنے گھر میں 2-4 دوست آپ کو بلا لے، اپنی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اس طرح کے قریبی رشتہ داروں کو، یہ صدقہ ہو جائے گا اگر کوئی اور نہیں بھی کر سکتا تو۔ الحمدللہ مسلمانوں میں آج بھی معمول ہے، محرم شریف میں مسلمان اہل سنت الحمدللہ صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے ہیں۔ غور کرنا، عاشورہ کی رات، شب عاشورہ کی نفل نماز بتا رہا ہوں۔ عاشورہ کی رات میں 9 ذوالحجہ گزار کر 9 محرم الحرام کا دن گزار کے 10 کی رات کو، گویا جو آج والی جمعرات نہیں، جو اگلی جمعرات آ رہی ہیں، اس رات کو 10 محرم الحرام ہوگی 1435 سنہ ہجری کی۔ جو شخص 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھے، اللہ اس کے صغیرہ گناہ سارے ہی معاف کر دے اور اس کو جنت میں بے انتہا اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ طریقہ پھر سماعت فرما لیں، 4 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جب 4 رکعت پوری کر لیں، ایک تسبیح سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف کی پڑھ لیں پوری سورت کی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اس کے فضائل و برکات عطا فرمائے گا۔ غور کرنا،
10 محرم الحرام شریف کو بہت سارے اہم ترین واقعات رونما ہوئے اس کائنات میں، انہی کی برکت سے 10 محرم الحرام کی اتنی فضیلت ہے۔ غور کرنا، میں نے پہلے کہا کہ بد مذہبوں کی طرف مت جائیں، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم شریف کو سیکھیں اور محرم شریف کو سمجھیں۔ نمبر 1، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو 10 محرم الحرام کو اللہ جل شانہ نے ان کاموں کو فرمایا، ان کاموں کو کیا، اور ان مقدس کاموں کی برکت سے اس دن کی بڑی برکت ہے۔ اب شیعہ کے نزدیک تو صرف واقعہ کربلا ہے نا، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس دن کی برکت اتنی کیوں ہے۔ اب غور کرنا، شیعوں کی بات کس قدر جھوٹی ہے۔ سرکار علیہ السلام تقریباً 51 سال کربلا کے واقعے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، کیونکہ یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، سرکار علیہ السلام 10 ہجری کو دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ظہری پردہ فرمایا۔ تو سرکار نے یہ محرم کے اور 10 محرم الحرام کی فضیلت کربلا والے واقعے سے 50 سال اندازے کے مطابق پہلے بیان کی تھی، اور یہ باقی کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ باقی کاموں کو بھی مانتے ہیں، اور 61 ہجری کو واقعہ کربلا والی فضیلت کے بھی ہم قائل ہیں بحمد تعالی۔ اب غور کرنا کون کون سے کام 10 محرم الحرام شریف والے دن کو ہوئے۔ نمبر 1، 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف رجوع فرمایا۔ سادہ لفظوں میں کہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی، لیکن ہمارے والی توبہ کا مفہوم یہاں نہیں ذکر کرنا، نبیوں کے معاملے جانے، رب جانے، ہم اس پہ زیادہ کلام نہیں کر سکتے ورنہ اپنا ایمان برباد ہو جائے گا۔ ہم تو یہی کہیں گے اللہ نے اپنی خاص رحمت جو کی تھی جناب آدم علیہ السلام کی طرف، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ نمبر 2، 10 محرم الحرام کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ہی عرش، نمبر 1 آدم علیہ السلام پر اللہ نے خصوصی توجہ فرمائی، نمبر 2 اسی دن آپ کو پیدا کیا گیا، نمبر 3 اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، نمبر 4 اسی دن عرش، نمبر 5 کرسی، نمبر 6 آسمان، نمبر 7 زمین، نمبر 8 سورج، نمبر 9 چاند، نمبر 10 ستارے، اور نمبر 11 جنت پیدا کیے گئے۔ یہ تمام چیزیں 10 محرم الحرام کو پیدا کی گئیں۔ اور نمبر 12 اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے پاک پیغمبر پیدا ہوئے۔ نمبر 13 اسی دن یعنی 10 محرم الحرام شریف کے دن جناب حضرت سیدنا خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، نمرود نے جو آپ کے لیے آگ کا چیخا بنایا، وہ بھی 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا۔ اور اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم اور فوج سمیت غرق ہوا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی دن میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا کیے گئے، اور اسی دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور اسی دن میں حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کی کشتی مبارک کوہ جودی پہ جا کے ٹھہری، وہ جو پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا، جناب نوح علی نبینا علیہ السلام کی کشتی کے سوا بقایا سب کچھ ہلاک ہو گیا، تو آپ کی کشتی اسی دن کوہ جودی پہ جا کے ٹھہری تھی۔ نمبر 18 اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ نمبر 19 اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ نمبر 20 اسی دن حضرت سیدنا
یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ نمبر 21، اسی دن یعنی 10 محرم الحرام شریف کے دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام گہرے کنویں سے باہر تشریف لائے تھے۔ نمبر 22، اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، آپ کی مصیبت دور کی گئی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ نمبر 23، زمین پر آسمان سے سب سے پہلی جو بارش ہوئی تھی، اس زمین پر آسمان سے سب سے پہلی جو بارش ہوئی تھی وہ بارش بھی 10 محرم الحرام شریف کے دن ہوئی تھی۔ نمبر 24، اسی دن کا یعنی 10 محرم الحرام شریف کا روزہ پچھلی تمام امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں فرمایا کہ اسی دن کا روزہ اسلام میں، ابتداء اسلام میں، یہ تفسیر خازن میں بھی مسئلہ موجود ہے پہلی جلد کے اندر، کہ 10 محرم الحرام شریف کا روزہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ فرض تھا۔ ابتداء اسلام میں پورے سال میں 10 محرم الحرام شریف کا روزہ فرض تھا، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے۔ یہ تفسیر خازن میں علامہ خازن نے بھی ذکر کیا ہے، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں بھی ذکر کیا۔ تو جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اور نمبر 25، امام الحمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، جنتی نوجوانوں کے سردار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شہزادگان اور آپ کے رفقا 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام شریف کے دن دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ مشہور 25 کام ہیں جو 10 محرم الحرام شریف کے دن میں ہوئے، اس لیے اس دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں رمضان محرم الحرام شریف کے مہینے کی بہت زیادہ فضائل اور برکات، ہم ان میں سے بعض کا ذکر کر رہے ہیں، سارے تو ہم اپنے درس میں لے آ کے نہیں سکتے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ام المومنین عائشۃ الصدیقہ بنت صدیق علیہ السلام روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک تمام روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو فردوس اعلیٰ میں جنت عطا فرمائے گا، یعنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا، فقط ایک روزہ 10 محرم الحرام شریف کا، غور سے اس کا ثواب سننا، اللہ اس روزہ رکھنے والے کے لیے 1000 نفلی حج، 1000 عمرے اور 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر سنیں، جو 10 محرم الحرام شریف کے دن کا روزہ رکھے، اللہ اس کو 1000 نفلی حج کا ثواب، 1000 عمروں کا ثواب اور 1000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، نیز اتنا نیکیاں دیتا ہے
اگر مغرب سے مشرق تک بچھا دی جائیں تو پوری کائنات میں چھا جائیں، اور وہ شخص اس شان کا مالک بن جاتا ہے نیکیوں کی دنیا میں جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، گویا کہ اس نے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یعنی آپ کی نسل سے 1000 غلام آزاد کیے۔ جنت میں اللہ ایسے شخص کو 1000 محلات عطا فرمائے گا، اور اللہ 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے والے پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا ایک روزہ رکھتا ہے، صرف 10 محرم الحرام کا، اللہ اس کے لیے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو شخص 10 محرم الحرام کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے، اللہ پاک اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو پہلی بیوی تھی، غور کرنا، حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نکاح اللہ تعالی نے سرکار علیہ السلام سے آسمانوں پر 10 محرم الحرام کے روز ہی کیا۔ یعنی اللہ جل شانہ نے جو سرکار علیہ السلام کے لیے ان کو چن لیا وہ دن یہی تھا۔ ویسے تو جو روایات میں ہیں آپ کا نکاح خدیجہ الکبریٰ سے آپ کے چچے نے پڑھا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں محرم الحرام شریف میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ سکیں پڑھیں، جس قدر زیادہ سے زیادہ، پورے 30 دنوں کی بات ہے۔ ہمارے اوپر ان بد مذہبوں کا غلبہ یہ ہوا جہالت کی وجہ سے کہ وہ 10 دن حرام کاموں میں مبتلا رہتے ہیں شیعہ، تو سنیوں نے بھی محرم کو 10 دنوں میں سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں پورا مہینہ ہی برکت والا ہے۔ اب ان کی ان رسموں میں سے میں آپ کو ایک رسم کی طرف نشاندہی کر دوں۔ جب محرم کا چاند نظر آئے گا، جن کی قریبی حال میں شادی ہوگی تو لڑکی والے اس کو گھر لے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے یہ کیا ماحول ہے، یہ کس شریعت پہ آپ لوگ عمل کرتے ہیں، یہ کس دین پہ آپ لوگوں نے عمل کیا ہے، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے، کون سی قرآن کی آیت میں آیا ہے، یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا اثر ان پہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ بے ایمان لوگ ان 10 دنوں میں پورے سال میں اتنی بدماشیاں نہیں کرتے جتنا ان 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ وہ بد مذہب پورے سال میں اتنی گستاخیاں نہیں کرتے صحابہ و اہل بیت و ازواج و انبیاء علیہ السلام کی، جتنا ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں وہ کرتے ہیں۔ ان مسلمان سنیوں پہ ان کا اثر چڑھا ہوا ہے، ورنہ یہ کوئی شریعت تھوڑی ہے۔ 10 دن محرم الحرام شریف کو محرم مانا جاتا ہے، بقایا 20 دنوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں پورا مہینہ برکت و فضیلت والا ہے، اور یہ جو خواہ مخواہ کی رسمیں ہیں اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن میں سے ایک کا ذکر میں نے کیا ہے، تفصیلات میں تو میں جاؤں گا نہیں، یہ خواہ مخواہ کی لوگوں کی من گھڑت تعویلات ہیں۔ اسلام میں ایسی باتوں کو کوئی گنجائش نہیں۔ کیا یہ کربلا والوں کا سوگ مناتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کان کھول کے سنے آج کربلا والوں کا سوگ مناتا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا تھا۔ پورے 30 دنوں کی بات ہے،
ہمارے اوپر ان بد مذہبوں کا غلبہ یہ ہوا جہالت کی وجہ سے کہ وہ 10 دن حرام کاموں میں مبتلا رہتے ہیں شیعہ، تو سنی انہیں بھی وہ حرم کو 10 دنوں میں سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں پورا مہینہ ہی برکت والا ہے۔ اب ان کی ان رسموں میں سے میں آپ کو ایک رسم کی طرف نشاندہی کر دوں۔ جب محرم کا چاند نظر آئے گا، جن کی قریبی حال میں شادی ہوگی تو لڑکی والے اس کو گھر لے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے یہ کیا ماحول ہے، یہ کس شریعت پہ آپ لوگ عمل کرتے ہیں، یہ کس دین پہ آپ لوگوں نے عمل کیا ہے، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے، کون سی قرآن کی آیت میں آیا ہے، یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا اثر ان پہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ بے ایمان لوگ ان 10 دنوں میں پورے سال میں اتنی بدماشیاں نہیں کرتے جتنا ان 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ وہ بد مذہب پورے سال میں اتنی گستاخیاں نہیں کرتے صحابہ و اہل بیت و ازواج و انبیاء علیہ السلام کی، جتنا ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں وہ کرتے ہیں۔ ان مسلمان سنیوں پہ ان کا اثر چڑھا ہوا ہے، ورنہ یہ کوئی شریعت تھوڑی ہے۔ 10 دن محرم الحرام شریف کو محرم مانا جاتا ہے، بقایا 20 دنوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں پورا مہینہ برکت و فضیلت والا ہے، اور یہ جو خواہ مخواہ کی رسمیں ہیں اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن میں سے ایک کا ذکر میں نے کیا ہے، تفصیلات میں تو میں جاؤں گا نہیں، یہ خواہ مخواہ کی لوگوں کی من گھڑت تعویلات ہیں، اسلام میں ایسی باتوں کو کوئی گنجائش نہیں۔ کیا یہ کربلا والوں کا سوگ مناتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کان کھول کے سنے آج کربلا والوں کا سوگ مناتا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی مسلم میں حدیث صحیح میں موجود ہے، فرمایا عورت جس کا شوہر مر جائے اس کے لیے سوگ قرآن میں آیا ہے، اس کے سوا، کیونکہ اس کے لیے سوگ اور عدت ہے 4 ماہ 10 دن جس عورت کا شوہر مر جائے، اس کے سوا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے مرنے پر صرف 3 دن اور 3 رات سوگ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے سرکار کی شریعت میں۔ اور کربلا کو تو بیت چکے ہیں کم و بیش 1450 سال واقعہ کربلا کو، تو کیا آج سوگ مناتے ہیں؟ جس کام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ کام کرتے نہیں۔ انہوں نے اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا، انہوں نے یزید کے ساتھ اس لیے مد مقابل آئے، قربانیاں دیں کہ یزید شریعت پہ عمل نہیں کرتا تھا، یزید عورتوں کو اپنی محفل میں نچواتا تھا، گانے باجے سنتا تھا، یزید شرابی تھا، یزید گانے باجوں کا دل دادا تھا، یزید لڑکیوں سے ڈانس کرا کے بدمست ہوتا تھا، یزید کتوں اور رچھوں کو آپس میں لڑاتا تھا، پرندوں کو جانوروں کو لڑاتا تھا، یزید شراب پینے والا تھا، نماز قضا کرنے والا تھا، یزید سرکار کی شریعت کے خلاف حکمرانی کر رہا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں جا سکتا، میں اس کی بیعت نہیں کرتا کیونکہ میرے نانے کی شریعت کے خلاف چلتا ہے۔ امام علی مقام کی سیرت پہ چلنا ہے تو آپ کو شریعت اپنانی ہوگی۔ یہ من گھڑت اور اضافی قسم کی لایانی قسم کی رسومات کو اپنا کے لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم حسینی ہیں، حسینیت کے لیے سرکار کے دین پہ عمل کرنا شرط اول ہے، کیونکہ امام علی مقام نے اسی دین کی سر بلندی کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں، ان من گھڑت رسومات کے لیے نہیں۔ ہمارے اندر غور کریں، 10 محرم الحرام شریف کو ہم اپنے پنجاب کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے کلچر کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں لوگوں کے اندر کیا نظریہ ہے؟ ینگ لڑکیاں، عورتیں، مرد، ان کا ایک ہجوم نظر آئے گا قبرستان میں، پوچھا جائے یہ کون سی شریعت ہے؟ اسلام عورت پہ پردہ فرض کرتا ہے، یہ 10 محرم الحرام کو بن سنور کے بھڑکیلے لباس پہن کے قبرستان میں مردوں کے درمیان میں جا گھستی ہے، نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی ان کو شرم و حیا ہے۔ ان سے پوچھیں یہ تیرا ایک ایک قدم جو مردوں میں اختلاط والے ماحول کی طرف اٹھ رہا ہے، جو بے پردگی کو ہوا دینے کے لیے اٹھ رہا ہے، جو بے پردگی کے زہر کو گھولنے کے لیے اٹھ رہا ہے، ہر قدم پہ رب رسول تجھ پہ لعنت کرتے ہیں، ہر قدم پہ تیرے لیے کئی سال جہنم واجب ہوتا ہے، تجھ پر حرام اور کبیرہ گناہ لکھا جا رہا ہے،
اور وہ جا رہی ہے قبرستان میں. یہ نہ جانے کس نے ان کو رسم گھاڑ کے دے دی ہے. یہ حسینیت نہیں، یہ جہالت ہے. حسینیت نام ہے شریعت پہ عمل کرنے کا، حسینیت نام ہے سرکار کے دین پہ عمل کرنے کا، حسینیت نام ہے سرکار کی شریعت پہ مر مٹنے کا. پوری کائنات ایک جانب کھڑی ہو جائے، بندہ شریعت کے خلاف عمل نہ کرے، یہ حسینیت کا نعرہ ہے. جس طرح پورے کوفے کے یزیدی ایک طرف ہو گئے، عراق شام کے یزیدی ایک طرف ہو گئے، میرا امام اکیلا ایک جانب کھڑا ہے. آپ فرماتے ہیں خلاف شریعت کام کرنے والے کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ نہیں جائے گا. جو شریعت کے خلاف چلتا ہے ہم اس کو اپنا لیڈر اور حکمران نہیں مان سکتے، قربانیاں دے دیں گے. یہ ہے اصل حسینیت. نہ جانے لوگوں نے کس چیز کا نام حسینیت کر رکھا ہے. 10 محرم الحرام ہو یا کوئی اور دن ہو، عورت کو بے پردگی کی شریعت میں اجازت نہیں. حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام اور لعنت کا موجب ہے. مردوں کے ساتھ اختلاط عورت کے لیے ہر حال میں حرام ہے. اور یہ تو کوئی شریعت ہے ہی نہیں کہ 10 محرم کو ہی قبرستان جانا ہے. عورت اگر جانا ہی ہے عورت نے تو مشروط طریقے کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، ایسی حالت میں جائے کہ وہاں مردوں کا ہجوم نہ ہو، اس انداز میں جائے کہ وہاں جا کے جزا فضا نہ کرے، اس انداز میں جائے کہ گھر سے واپسی گھر تک کسی طرح کی بے پردگی کا شبہ بھی نہ ہو. چلے جائے کہ میک اپ کر کے بھڑکیلے لباس پہن کے سر سے دوپٹے اتار کے اور ٹائٹ اور بریک اور ہاف قسم کے لباس پہن کے مردوں کے اندر جا گھسے بندہ، یہ تو سیدھا سیدھا جہنم کے دروازوں کو دستک دینا ہے. اسلام میں یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے. قبرستان جانا نہیں میں نے گناہ کہا، جس انداز میں وہ یہ جا رہی ہے یہ طریقہ غلط ہے. قبرستان میں تو ہمیں جانے کا حکم ہے عورتوں کو مشروط طریقے کے ساتھ، لیکن پھر بھی فقہا نے لکھا عورت کے حق میں بہتر ہے کہ قبرستان نہ ہی جائے. بہتر پھر بھی یہی ہے. ہاں اگر کبھی مجبوری ہو تو مشروط انداز میں جا سکتی ہے، جس کا ذکر میں نے کر دیا. آپ دیکھیں ہمارے قریبی قبرستان ہے، 10 محرم کو دیکھنا یہاں جو بدماشیاں ہوتی ہیں، اس جگہ جو مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے جو اسلام میں کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے. تمیز ہی نہیں ہے لوگوں کو، وہ اسی کو حسینیت کا نام دیتے ہیں. حسینیت یہ نہیں، حسینیت ہے قرآن و سنت کو سیکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام. اب غور کریں، سرکار علیہ السلام کی شریعت میں اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے نفل عبادت کریں، نفل صدقات و خیرات کریں. جس قدر ہو سکے اس ماہ مقدس میں انسان اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی چاہے، اور ان نفوس قدسیہ کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی عظیم قربانی پیش کی، جنہوں نے قربانیاں دے کر کربلا میں دین اسلام کو قیامت تک کے لیے آباد و شاد کر دیا ہے، ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرے. امام علی مقام، آپ کے رفقا، آپ کے گھر والے جو اس میدان میں موجود تھے، جس اعتبار سے بھی تمام نیکیاں نوافل عبادت کر کے صدقہ و خیرات کر کے ان کی بارگاہ قدسیہ میں تحفتاً ہدیتاً خراج تحسین پیش کیا جائے اور وعدہ کیا جائے اللہ کے ساتھ پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس ماہ مقدس کی برکات کے طفیل کہ یا اللہ ہم ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہی حقیقت میں حسینیت ہے اور یہی امام علی مقام کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کے بل بوتے پہ آپ یزید سے آپ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تھے، جنگ کے لیے. وہ بدماش تھا، شریعت کے خلاف کرنا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا نہیں، نانے کے دین کے خلاف نہیں ہونے دیں گے. سوال پوچھا گیا کیا اس محرم میں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ توجہ سے کان کھول کے سنیں. ایسا معاشرہ جس جگہ کالے کپڑے پہننے سے لوگوں کو معلوم ہو، لوگوں کا ذہن اس طرف جائے کہ یہ کوئی شیعہ جا رہا ہے، تو اس جگہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے لوگ بدگمانیاں کریں، انگلیاں اٹھائیں، ہماری طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھیں کہ دیکھو یہ کوئی بے ایمان شیعہ جا رہا ہے. جس علاقے میں
یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ کالا لباس شیعہ ہی کا شعار ہے، شیعہ ہی پہنتے ہیں، تو وہاں مسلمانوں کو اس لباس سے ان کے انداز میں، جس انداز میں وہ پہنتے ہیں، اس انداز میں مسلمانوں کو چاہیے اپنے آپ کو اس سے بچائیں، تاکہ لوگ اس مسلمان کو کہیں بد مذہب نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ بقا یہ کہنا کہ محرم الحرام میں ہی کالے کپڑے پہننے، یہ تو سوائے جہالت یا ان بد مذہبوں شیعہ کے سوا یہ کسی اور قوم کا شعار نہیں ہے۔ باقی فی نفس ہی کالے رنگ کا کپڑا شرعاً پہننے میں کوئی مضحکہ نہیں، فی نفس ہی، کیونکہ مسلم میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امامہ شریف کے متعلق اکثر احادیث میں بلیک کلر کے امامے کا ذکر ہے۔ آپ فلاں دن جمعہ پڑھانے آئے، مسلم میں حدیث، تو آپ کے سر انور پر کالے رنگ کا امامہ سجا ہوا تھا۔ آپ فلاں غزوہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے سر مقدس پر کالے رنگ کا امامہ سجا ہوا تھا۔ آپ فلاں موقع پہ عید پڑھانے آئے تو آپ کے سر مقدس پر کالے رنگ کا امامہ سجا ہوا تھا۔ فی نفس ہی یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے جس علاقے میں یہ مشہور ہو کہ اس علاقے میں کالے کپڑے شیعہ